ناظرین، دنیا کی تاریخ جب کبھی کہیں بھی سفاک ترین حکمران یا انسانی جانوں پر ظلم و جبر کرنے والے شخص کا ذکر کرے گی تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جس طرح اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، اور چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر چنگیز خان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشین گوئی کی گئی تھی؟ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ چنگیز خان کے زندگی کی مکمل داستان آج کے ویڈیو کی موضوع سخن ہے، اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ظالم ترین شخص چنگیز خان کی زندگی کے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ میں ہوں سیف الرحمان آسرانی بلوچ، اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بلوچ اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، اور انہی قبائل میں ایک قبیلہ منگول بھی تھا۔ چنگیز خان سال 1162 میں گاؤں دولون بالڈوگ منگولیا میں منگولوں کے ایک قبیلہ میں یاسوکائی نامی شخص کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے باپ نے اس کا نام تیموجن رکھا۔ لفظ تیموجن کے لفظی معنی لوہار کے ہیں۔ جب چنگیز خان پیدا ہوا تو اس کی ہتھیلی میں خون منجمد تھا جس سے خوف کا ایک سرخ دھبا بنا ہوا تھا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک عظیم لیڈر بنے گا۔ ناظرین، چنگیز خان کا قبیلہ خانہ بدوش تھا اور گھاس اور پانی کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ اپنی بھیڑ بکریوں اور گھوڑوں کے ہمراہ آج ایک جگہ تو کل دوسری جگہ جاتا۔ تیموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو دشمن قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگن آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت ضبوں حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کی گردن میں چوبی توق باندھ کر اسے کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ ناظرین، منگول وحشی قسم کے شکاری قوم اور وہ خانہ بدوش تھے جن کو انسانیت کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سنگوں کا شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے، ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تیموجن پیدا ہوا تو اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی، اور اس کا اپنا قبیلہ بھی اس سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا بہت چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھا۔ اس کی ماں اکثر اسے راتوں کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے آباء و اجداد کے بہادری اور جرت کے واقعات سنائی کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تیموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ ناظرین، چنگیز خان کی زندگی میں جس واقعہ نے اسے اشتعال دیا اور جس واقعہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسی واقعہ کی وجہ سے چنگیز خان ظالم ترین اور جابر بنا، وہ واقعہ اس کی بیوی بورتا خاتون کا اغوا ہونا تھا۔ وسطی ایشیا کے قبائلی معاشرے میں عورتوں کا اغوا ہونا معمول کی بات تھی۔ خود چنگیز خان کی ماں کو اس کا باپ اغوا کر کے لایا تھا اور پھر اس سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی بیوی بورتا خاتون کو ایک دشمن قبیلے کا فرد اٹھا کر لے گیا۔ چنگیز خان اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی بیوی کو دشمن نے ایک چراگاہ سے پکڑ کر کافی عرصے تک یرغمال بنائے رکھا، اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کی رہائی کے لیے چنگیز خان نے اس قبیلے پر کئی حملے کیے اور اپنی بیوی بورتا خاتون کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور باپ کے انتقام سے شروع ہوتا ہے، اور قہر کی صورت میں دنیا کو تہوبالا کرتا دکھائی دیتا ہے۔
ناظرین، جب 1175 کو چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کر کے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہوا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار یعنی منگولوں کا سردار تسلیم کیا اور متفقہ طور پر دریائے اونان کے قریب اسے ایک مجلس میں چنگیز خان کا خطاب دیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر ایک سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج تنظیموں کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے اصول مقرر کیے جو صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعہ نے اس کو تسخیر عالم میں ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ المختصر اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آئی اور لاشیں ہی لاشیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں تک گھاس نہ اگی اور کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملی۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس نے 1 گھنٹے میں 17,48,000 انسانوں کا قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی قائم ہے، اور آج بھی تاریخ میں اسے سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی شہر یا کسی بھی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے ہوئے انسانوں کے سر کاٹ کر ان کا مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا، اور اس کے بعد ان کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پینے کی روایت بھی اسی نے ڈالی، اور اس روایات کو ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک جاری رکھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے۔ مورخین کے نزدیک چنگیز خان نے قتل و غارت کا بازار اس لیے بھی گرم رکھا تھا کہ دنیا اسے یاد رکھے، کیونکہ چنگیز خان کہا کرتا تھا کہ اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی بہت دور تک سنائی دیتی ہے، لہٰذا اس نے بری شہرت کا انتخاب کیا اور تاریخ کے سفاک ترین شخص کا صحرا اپنے سر سجایا۔ ناظرین، چنگیز خان نہ صرف انسانوں کا دشمن تھا بلکہ اس کی تباہی سے علم تک محفوظ نہ رہا، اور بغداد پر حملے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں کی قدیم کتابوں کے ہزاروں نادر نسخے نظر آتش کر دیے اور بہت سے کتب دریا میں بہا دیے، جن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی دن تک ان کتابوں کی سیاہی کے باعث دریا کا پانی کالا رہا۔ ناظرین، چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی؟ محققین نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے جو نئی اور انوکھی بات بتائی وہ یہ ہے کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی، نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا۔ اپنے ہی قبیلے سے ٹھکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پہ اتر آیا۔ آدھی دنیا کا فاتح منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھندکارا ہوا لڑکا تھا۔ اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے قبیلے کے اپنے لوگ تھے، جنہوں نے ایک چالاک، دلیر، عیار اور سمجھدار انسان کو قابو کرنے کی بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور ترین فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، چنگیز خان چین کی فتوحات میں کافی سالوں تک مصروف رہا۔ وہ 18 اگست 1227 کو ہندسوان شہر کی فتح میں مصروف تھا کہ اچانک بیمار پڑ گیا اور فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بارے میں کئی مفروضے قائم ہیں۔ ایک کے مطابق وہ ایک دن شکار کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا اور شدید زخمی ہوا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا۔ ایک اور کہانی کے مطابق ہندسوان کے علاقوں سے کچھ شہزادیاں کنیزیں بن کر چنگیز خان کے حرم میں لائی گئی، جن میں سے ایک کنیز نے موقع پا کر زہریلے خنجر سے چنگیز خان پر اتنے وار کیے کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کو ہندسوان کے محاصرے میں تیر لگا تھا۔
जो मोहलिक साबित हुआ। तहम मोतबर रिवायत के मुताबिक वो बीमारी की वजह से मरा। वफात के बाद चंगेज खान की मैयत को उसकी आबाई गांव में लाया गया, जहां उसकी वसीयत के मुताबिक उसको किसी नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया। उसकी औलाद ने उसके मकबरे पर एक यादगार बनवाई जो आज तक कायम है, लेकिन वो यादगार एक दूसरी जगह पर है। आम तौर पर यह यकीन किया जाता है कि उसकी कब्र किसी को भी मालूम नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए बलोच स्टूडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।